آج جو معذور افراد ہیں ان کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. ایگزیکٹلی خصوصی افراد اور دنیا میں 15% 16% 15-16% جو ہیں 1.3 ارب معذور افراد ہیں, اور بعض پیدائشی ہیں, بعض کو بیماریوں کی وجہ سے, حادثات کی وجہ سے یہ معذوری جو ہے وہ نصیب ہو جاتی ہے. اور پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیں ہر روز اضافہ ہوتا ہے, ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, حادثے ہوتے ہیں, سینکڑوں لوگ مجروح ہوتے ہیں. کوئی کسی کو پریشانی لاحق نہیں ہوتی کہ یہ اپنے جو نظم و نسق ہے اس کو درست کرے, ٹریفک کے قواعد نافذ کرے. سر فیسیلیٹیٹ کتنا کیا جاتا ہے؟ ڈاکٹر خالد جمیل صاحب جی ہمارے ساتھ ہیں, بڑے حوصلے والے شخص ہیں. ایکسیڈنٹ میں ان کی ریڑھ کی ہڈی پہ چوٹ لگی اور یہ بھی بستر سے جڑ گئے, لیکن ہمت نہیں ہاری اور کمال کر دکھایا. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب پہلے تو آپ کی جرت کو اور آپ کی ہمت کو سلام, اور یہ جو آج کا دن ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, خصوصی افراد کا جو عالمی دن ہے اس پہ ہر سال ہم کوئی نہ کوئی عہد کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس عہد کو اس پورے سال میں پورا کریں. مثلا پچھلے سال ہم نے عہد کیا تھا کہ ہم اس سال جو خصوصی افراد کے پیرنٹس ہیں ان کو امپاور کریں گے, کیونکہ ماں باپ جو ہے نا وہ ان بچوں کو سزا کے طور پہ نہ سمجھیں, بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عنایت ہوتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے جانے والا ہر تحفہ ہی میں اسے کہوں گا, اور یہ بھی ایک آزمائش اور ایک اللہ کی یہ بھی نعمت ہوتی ہے. اس سال کا کیا سر عہد ہے جو ہم نے تھیم رکھی ہوئی؟ ہاں جی اس سال کا جو ہم نے عہد کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ شامی صاحب, ہم اپنے مسائل لے کے جب حکومت کے پاس جاتے ہیں, حکومت کے نمائندوں کو, تو ہمیں لگتا ہے وہ ہماری صحیح ترجمانی نہیں کرتے. تو اس سال ہم نے یہ اس چیز کا احساس ہمیں ہوا اور ہم یہ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ سے اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ صوبائی اسمبلی میں, قومی اسمبلی میں, پارلیمنٹ میں جس طرح مائنورٹیز کو سیٹیں ملی ہوئی ہیں, خصوصی سیٹیں دینی چاہیے. کیونکہ آپ نے جیسے خود ابھی فرمایا, آپ دیکھیں نا 10% کے قریب معذوری کا مطلب ہے کہ 2.25 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ڈسیبلٹی کے شکار ہیں. تو وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ the shoe bearer knows where the shoe pinches, کہ جس کو تکلیف ہوتی ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو مداوع کیسے ہونا ہے. تو ہماری اپنی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے, ہم اپنے, اور یہ پریزیڈنٹ موجود ہے, وہ ہمارے دوست ہیں سینیٹر یاشیرو جاپان میں, وہ مخصوص سیٹ کے اوپر ہیں. مسٹر ڈینگ ہیں چائنا کے اندر, وہ مخصوص سیٹ کے اوپر ہیں. تو یہ ہمارے اس سال کی یہ ڈیمانڈ ہے. مگر ووٹ کا حق تو حاصل ہے نا سب لوگوں کو. جی بالکل, ووٹ کا حق بالکل حاصل ہے. بلکہ آپ بڑے حیران ہوں گے کہ پچھلا جو سینسس تھا اس کے اندر, بلکہ آپ کے دنیا ٹی وی پہ ہی بلکہ مجھے بلایا اور ہم نے بتایا تھا کہ یہ خانہ کا اندراج ہی نہیں کیا تھا معذور افراد کے خانے کا. اور پھر وہاں سے بات شروع ہوئی اور الیکشن کمیشن نے وہ خانہ اس میں ڈالا اور اس کا اندراج ہوا. یعنی قومی اسمبلی میں بھی, سینٹ میں بھی, صوبائی اسمبلیوں میں بھی کوئی نشستیں مخصوص کی جائیں ان خصوصی افراد کے لیے, تاکہ ان کے مسائل جو ہیں وہ وہاں پیش ہو سکیں, ان کا حل ہو سکے. دیکھیے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اہل اقتدار کو یہ بات سننے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم تو دعا کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی آواز کے ساتھ اپنی آواز ملا سکتے ہیں اور ملاتے رہیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سر بہت بہت شکریہ. شامی صاحب, سر ایک دفعہ ریلوے اسٹیشن جانے کا یعنی یہ اتفاق ہو کسی کا, تو سر آپ دیکھیں وہاں پر لفٹ نہیں ہے, لوگ وہی جو ہم کہتے ہیں معذوروں کے بڑی مشکل, لفٹ نہیں ہے, راستے نہیں ہیں, یعنی ہر عمارت کے ساتھ راستہ ہونا چاہیے ان کے لیے, سہولتیں نہیں ہیں, باتھ روم نہیں ہے, یہ ساری چیزیں ہمیں کرنے کی ہیں. اور آج دیکھیے کل ہم نے ذکر کیا تھا ہمارے متی اللہ جان کا, ہمارے بھائی شاکر اعوان کورٹ رپورٹر ہیں بہت بڑے اور بڑی ان کے سکہ بند, ان کو بھی یہاں اٹھا لیا گیا, غائب کر دیا گیا. تو واپس آ گئے. پھر جناب ہائی کورٹ میں درخواست دی گئی. ہمارے اشفاق صاحب جو ہیں, محمد اشفاق, وہ بھی کیونکہ وہاں جو کورٹ رپورٹرز ہیں ان کے لیڈر ہیں, بڑی انہوں نے ایجیٹیٹ کیا اور عدالت کے حکم پر
پھر ان کی بات یابی ممکن سر ہوئی, بریک کا وقت مجھے ان کی بھی مشکل آسان ہوئی, لیکن کون لے گیا, کہاں لے گیا, نہ کیوں لے گیا, یہ اب ان سوالوں کا جواب نہیں مل رہا. سر شاکر عوان صاحب کی فریاد بھی سننی چاہیے.